بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مبشر وائس چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا اور بادشاہ بہت ہی نیک دل تھا۔ اس بادشاہ کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ وہ بادشاہ سخاوت میں اپنی مثال آپ تھا۔ ایک دن بادشاہ سلامت دربار میں موجود تھا۔ اس دن بادشاہ سلامت کا موڈ بہت اچھا تھا۔ بادشاہ نے سب درباریوں سے سوال پوچھا کہ جو آدمی میرے سوال کا جواب بتائے گا اس کو انعام و کرام سے نوازا جائے گا۔ تمام درباری بولے، بادشاہ سلامت آپ اپنا سوال بتائیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اپنی منزل دوسروں کو دینا کا کیا مطلب ہے؟ جو بھی اس بات کی وضاحت شواہد کے ساتھ دے گا میں اس کو انعام و کرام سے نواز دوں گا۔ کئی دن گزر گئے لیکن بادشاہ کے سوال کا جواب کوئی بھی نہ دے سکا۔ بادشاہ کا ایک نیک دل وزیر تھا۔ اس کی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے باپ سے یہی کہتی کہ میں تو صرف بادشاہ کے ساتھ شادی کروں گی کیونکہ یہ میرا تو بچپن کا خواب ہے۔ لیکن وہ نیک دل وزیر اپنی بیٹی کو ہر وقت یہی سمجھاتا تھا کہ اتنے بڑے بڑے خواب دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، تم خواہ مخواہ اپنے دل کو تسلیاں دیتی ہو۔ اللہ نے چاہا تو تمہارا رشتہ بہت ہی نیک دل انسان سے ہوگا۔ لیکن اس کی بیٹی ہر بار یہی بات کرتی۔ یہ سن کر وزیر بہت پریشان ہو چکا تھا، لیکن اس کی یہ جرأت نہ تھی کہ وہ بادشاہ کو اپنی بیٹی کے اس بات کے بارے میں بتا سکے۔ وزیر بادشاہ کی طرح بہت خوددار تھا۔ جب وہ اپنی بیٹی کی باتوں سے بہت پریشان ہوا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ بادشاہ سلامت کسی شہزادی سے شادی کر لے اور میری بیٹی کا یہ بچپنا ختم ہو جائے گا۔ تو ایک دن اس نے بادشاہ سے کہا، حضور آپ کی عمر دن بدن گزرتی جا رہی ہے اور آپ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، لہذا آپ کو اپنا ساتھی چن لینا چاہیے کیونکہ شادی کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے اور ساتھی کے بغیر زندگی گزارنا بھی بہت مشکل ہے۔ بادشاہ وزیر کی بات سن کر مسکرا اٹھا اور بولا کہ تم میرے لیے ملک میں سے سب سے خوبصورت اور نیک دل لڑکی ڈھونڈ کر لاؤ، اس کے بعد میں اس سے خوشی خوشی شادی کر لوں گا۔ وزیر نے جیسے ہی سنا تو خوشی سے جھوم اٹھا اور دوڑتا ہوا اپنی بیٹی کے پاس آیا اور اسے ساری حقیقت سے آگاہ کیا۔ اس نیک دل وزیر کی بیٹی نے جب یہ خبر سنی تو وہ بھی بہت خوشی سے جھوم اٹھی اور سجدے میں جا گری اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ وزیر کی سوچ تھی کہ بادشاہ سلامت کسی شہزادی سے شادی کرے گا۔ اس لیے وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا کیونکہ اس کی بیٹی کے خواب پورے ہونے کی راہ ہموار ہونے لگی۔ وزیر نے سوچا کہ میری بیٹی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہے اور میری بیٹی میری طرح خوددار اور نیک دل ہے، اور مجھے یقین ہے کہ بادشاہ کو میری بیٹی بہت پسند آئے گی اور میری بیٹی کی بچپن سے خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ سوچتے ہوئے وزیر اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جا رہا تھا تو وزیر کا گزر ایک ایسے گاؤں سے ہوا۔ وزیر ایک گلی سے گزر رہا تھا تو ایک گھر سے آواز آ رہی تھی جس میں ایک لڑکی کہہ رہی تھی کہ کاش میری شادی بادشاہ سے ہو جاتی اور میں محل کی ملکہ بن جاتی اور دنیا کی ہر آسائش سے لطف اندوز ہوتی۔ یہ سن کر وہ وزیر رک گیا اور اس گھر کے اندر داخل ہوا۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ گھر ایک غریب بزرگ کا ہے جس کی ایک بیٹی ہے۔ بزرگ بہت ہی غریب ہے۔ یہ دیکھ کر وزیر کا دل پگھل گیا اور اپنی بیٹی کی طرف مخاطب ہوا اور کہا کہ تم ایک خوددار وزیر کی بیٹی ہوتے ہوئے کیا تم اپنی جگہ اس مزدور کی بیٹی کو میرے ساتھ جانے دو گی؟ پہلے تو وزیر کی بیٹی جھجکنے لگی، لیکن جب اس بزرگ کی حالت کو دیکھا تو اس کا دل پگھل گیا اور اس نے سوچا کہ اگر اس کی بیٹی کی شادی بادشاہ سلامت سے ہو گئی تو اس بزرگ کی تو زندگی ہی بدل جائے گی۔ اور یہ سوچتے ہوئے اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اس بزرگ کی بیٹی کو بادشاہ سلامت کے پاس لے جائیں اور اس کی یہ خواہش پوری کر دیں۔ مجھے یقین ہے کہ بادشاہ سلامت اپنی ملکہ بنانے سے انکار اسے نہیں کریں گے کیونکہ بزرگ کی بیٹی ہی بہت خوبصورت اور نیک دل تھی۔ وہ وزیر بزرگ کی بیٹی کو لے کر محل پہنچ گیا۔ جب بادشاہ سلامت نے اس بزرگ کی بیٹی کو دیکھا تو اسے وہ بہت پسند آئی۔ نکاح کا وقت مقرر کیا گیا، لیکن جب نکاح ہونے لگا تو لڑکی نے کہا، بادشاہ سلامت میں ایک راز سے پردہ اٹھانا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ کا ایک نیک دل وزیر اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر آپ کے پاس آ رہا تھا۔ اس کی بیٹی بھی آپ کی ملکہ بننا چاہتی تھی کیونکہ یہ اس کا بچپن کا خواب تھا، لیکن اس نے جب یہ میری باتیں سنی تو اس نے اپنا ارادہ ترک کر لیا اور مجھے یہاں لے آیا
تاکہ میری خواہش پوری ہو سکے، لیکن میں بھی خود غرض نہیں بننا چاہتی اور میری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس وزیر کی بیٹی کے خوابوں کی تعبیر کو اپنا نہیں بنانا چاہتی۔ میں محلوں میں رہنے کے باوجود خوشی نہیں رہوں گی۔ یہ سن کر بادشاہ اپنے اس نیک دل وزیر سے بہت متاثر ہوا، اور اس کے بعد بادشاہ سلامت نے کہا، وزیر کی بیٹی کو لے آؤ۔ جب وزیر کی بیٹی کو لایا گیا تو بادشاہ اسے دیکھ کر اس پر پہلی نظر میں فدا ہو گیا اور اس کے ساتھ بڑی دھوم دھام سے نکاح کر لیا۔ اس بزرگ کی بیٹی کو بہت سارے ہیرے جواہرات دے کر بڑی عزت و احترام کے ساتھ رخصت کر دیا گیا، اور اس کی بیٹی کا نکاح اپنی ایک نوجوان وزیر سے کر دیا۔ اور بادشاہ کو اپنے اس سوال کا جواب بھی مل چکا تھا کہ اپنی منزل کو دوسروں کے ہاتھ میں دینا کس طرح ہوتا ہے۔ شادی کے چند دنوں بعد بادشاہ بڑا حیران تھا کہ ایک بزرگ وزیر کی بیٹی کی ایسی تربیت ہے کہ کوئی بھی بندہ دیکھ کے یہ نہ کہہ سکے کہ یہ خاندانی ملکہ ہے، کیونکہ ایک وزیر نے ساری زندگی اس کی ایسی تربیت کی کہ اس میں ساری عادات اور خصلات ایک نیک خاتون اور بادشاہوں کی ملکاؤں کی طرح تھی۔ بادشاہ بڑا خوش تھا، اور اسی خوشی میں بادشاہ کے ساتھ ایک قبیلہ آباد تھا جو پڑوسی ملک کے بادشاہ میں قبضے میں تھا۔ وہ قبیلہ مسلمان تھا اور پڑوسی ملک کا بادشاہ غیر مسلم تھا۔ بادشاہ نے اس خوشی میں اپنے اس وزیر کو کہا کہ میں اپنی بیوی کے صدقے میں اس قبیلے کو آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سے کہا، حضور آپ کی بات درست ہے، لیکن اس سے ہماری بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے، کیونکہ اس بادشاہ کی طرف سے ہمیں آج تک کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، ہم اس وقت نہیں لڑتے جب ہمارے مفاد کے خلاف کوئی آواز اٹھائے، ہم اس وقت لڑنا چاہیے جب غریبوں اور مظلوموں پر کوئی ظلم کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس قبیلے پر حملہ کر کے اس کو آزاد کرائیں اور ایک آزاد ریاست کی طرح اس میں لوگوں کو جینے کا حق دیا جائے، ان کے بچوں کو اچھی تعلیم اور ان کی عورتوں کو اچھے ہنر سکھائے جائیں۔ یہ سن کر بادشاہ کا وزیر بڑا خوش ہوا۔ بادشاہ نے ایک حکمت عملی تیار کی جس کے تحت بادشاہ نے بڑی آسانی سے وہ قبیلہ آزاد کروا لیا اور اس قبیلے کو اپنی ریاست کا حصہ بنا لیا، اور جس طرح بادشاہ چاہتا تھا اسی طرح اس قبیلے میں قانون لاگو کر دیا، اور اس قبیلے کے نوجوان بزرگ مائیں بیٹیاں بادشاہ کو ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں دیتی تھیں۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ سبق آموز کہانی اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور مزیدار کہانی کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔